بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الرابع عشر 14واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ 14ویں سبق میں ہم مختلف طریقے کے جملے ترکیبیں انشاءاللہ پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے، تمرین حل کریں گے۔ آپ سب سے پہلے حل لغات پڑھتے ہیں۔ یطلب وہ طلب کرتا ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور باب نصر ینصر سے ہے ثلاثی مجرد میں۔ شش اقسام میں جو ہے ثلاثی مجرد سے، اور ہفت اقسام میں جو ہے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا جو ہے طلب ہے۔ اطلب تم طلب کرو، فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے۔ سین یہ ملک چین، ایک چین ملک ہے، اس کا نام سین۔ مہدن، مہدن معنی ہوتا ہے جھولا، پالنا، گہوارہ، اس کا کئی معنی آتے ہیں۔ جھولا اس کا جمع آتی ہے مہود، مہود۔ لحدن معنی قبر، قبر اس کی جمع جو آتی ہے الحاد و لحود، الحاد و لحود۔ فریدتن فرض جمع فرائض۔ ینامو، ینامو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، وہ سوتا ہے، اور یہ ثلاثی مجرد میں باب فتح یفتح سے ہے، اور ہفت اقسام میں یہ اجوف وابی ہے، مادہ اس کا جو ہے نون واو میم نوم ہے۔ ماؤن پانی، جمع میاہن پانی۔ صلاتن نماز، جمع صلوات۔ یستیقظ فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ جاگتا ہے، شش اقسام میں ثلاثی مجدفی ہے، باب استفعال سے ہے، اور مادہ اس کا جو ہے استیقظ یستیقظ قید ہے، قاف یا ضا۔ وہ اب اس کے بعد آئیے صیغے بیان کر رہے ہیں، یہاں پر کچھ ہیں اور تصویریں ہیں سامنے، تصویروں کو دیکھ کے آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ ینام الطفل فی المہدی، ینام الطفل فی المہدی، ینام سوتا ہے، الطفل بچہ، فی المہدی جھولے میں، بچہ ایک جھولے میں سو رہا ہے، بچہ جھولے میں سوتا ہے۔ ینام فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الطفل فاعل، فی حرف جر، المہدی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہل تنام فی المہدی، ہل من کیا، تنام تم سوتے ہو، فی المہدی جھولے میں، کیا تم جھولے میں سوتے ہو۔ ہل حرف استفہام، تنام فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، فی المہدی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کیونکہ فعل ہے اس کے اندر، فعل سے شروع ہو رہا، اور اس میں حرف انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ حل حرف استفہام انشاء کی اقسام میں سے۔ لا، اب یہاں نفی ہو جائے گی پورے جملے کی، یعنی لا انام، یہ پورا جملہ بنے گا لا انام فی المہد، تو یہاں لا کو صرف ایسے بھی کہہ کے چھوڑ سکتے ہیں لا، اور لا انام فی المہد میں جھولے میں نہیں سوتا ہوں، تو یہ ہو جائے گی ترکیب لا انام فعل مضارع منفی واحد متکلم، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور اس کا انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور فی المہدی جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بل انام علی الحصیر، بلکہ میں سوتا ہوں، علی الحصیر مانے چٹائی، حصیر کی جمع پیچھے آئی تھی حسر، میں چٹائی پر سوتا ہوں۔ بل حرف عطف، انام فعل مضارع واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الحصیر جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے سامنے ایک تصویر میں ایک بچہ کرسی پہ بیٹھا ہو اور ایک بچہ کچھ طلب کر رہا ہے، تو اب یہاں پر ہے الطفل یطلب الکرۃ، الطفل مانے بچہ، یطلو طلب کرتا ہے، الکرۃ گیند، کرت کی جمع پیچھے آئی تھی کرات، الطفل بچہ گیند طلب کرتا ہے، بچہ گیند طلب کرتا ہے۔ الطفل مبتدا، یطلب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل،
القرۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے سامنے ایک تصویر میں ایک بچہ کس دوسرے بچے سے کاپی مانگ رہا ہے۔ انا اطلب الکراسۃ، اطلب انا میں، اطلب طلب کرتا ہوں، الکراسۃ کاپی، جمع کراسات تھی، میں کاپی طلب کرتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اطلب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الکراسۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، اطلب طلب کرو علم کو، من المہدی جھولے سے، الی اللحدی قبر تک، یعنی علم کو جھولے سے قبر تک طلب کرو۔ اس حدیث کے اندر یہ دکھایا گیا، مطلب اس کے اندر کہ اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ قبر بھی اگر موت کے قریب آ جائے تب بھی علم سے چکنا نہیں چاہیے۔ تو اطلب فعل امر اور واو ضمیر اس کا فاعل، العلم مفعول بھی، من حرف جر، المہدی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف الاول، الی اللحد ظرف لغو جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیونکہ فعل امر ہے انشاء کی اقسام میں سے۔ آگے ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، طلب العلم علم کا طلب کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم ہر مسلمان اور مسلمان مرد اور عورت پر، مسلمان اور مسلمان عورت پر۔ طلب العلم مرکب اضافی ہو کر مبتدا، فریضۃ صفت مشبہ گئے سے، ہوا ضمیر، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، اعلی حرف جر، کل مضاف، مسلم معطوف علیہ، واو حرف عطف، مسلم مسلمۃ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ کل کا، کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، اعلی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، فریضۃ صفت مشبہ کا، اور اس میں فاعل بھی آتا ہے اس وزن پر فریضۃ، تو صفت مشبہ اپنے فاعل، اور بلکہ یہاں پر کہیں فرض صفت فاعل ہی کہیں، صفت مشبہ اس میں فاعل، فریضۃ اس میں فاعل اور اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، طلب العلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے اطلب العلم ولو بالسین، اطلب تم طلب کرو العلم علم کو، ولو بالسین اگرچہ چین جانا پڑے، تو علم کو طلب کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی یذہبو، اس کے بعد اگر فعل نہیں آیا، ولو بالسین اگرچہ یذہبو اگرچہ چین جانا پڑے، آپ ولو تذہبو اذہبو بالسین، علم کو طلب کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ آگے ہے سعید یطلب الماء، سعید یطلب طلب کرتا، الماء پانی، سعید پانی طلب کرتا ہے۔ سعید مبتدا، یطلب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، الماء مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا اطلب الماء، انا میں، اطلب طلب کرتا ہوں، الماء پانی، میں پانی طلب کرتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اطلب فعل مضارع، انا پوشیدہ فاعل، الماء مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے انت تطلب الماء، انت مانے تم، تطلب طلب کرتے ہو، الماء پانی، تم پانی طلب کرتے ہو۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تطلب فعل مضارع، انت پوشیدہ فاعل، الماء مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الصلاۃ فریضۃ، الصلاۃ مبتدا، فریضۃ فرض ہے، الصلاۃ مبتدا، فریضۃ خبر، صفت خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کبھی اس میں فاعل جو ہوتا ہے فعیل ان کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے حلوب آتا ہے محلوب، اسی طرح جیسے ضروب بمانے ضارب، اسی طرح مضروب کے وزن پر بھی آتا ہے، تو اس میں فاعل
کے وزن پر بھی آتا ہے۔ تو یہاں جو ہے آپ فریضۃ معنی فاردۃ، الزکوٰۃ فریضۃ، الزکوٰۃ مبتدا، زکوٰۃ زکوٰۃ فرض ہے، الزکوٰۃ مبتدا، فریضۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الطفل یستیقظ فی مہدی، الطفل بچہ، یستیقظ جاگتا ہے، فی مہدی اپنے جھولے میں، بچہ اپنے جھولے میں جاگتا ہے۔ الطفل مبتدا، یستیقظ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جر، مہدی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا استیقظ، انا میں، استیقظ جاگتا ہوں، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، استیقظ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور اسے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتا تستیقظ، انتا من تم، تستیقظ جاگتے ہو، انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تستیقظ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انتا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صدیقی یستیقظ، صدیقی مرکب میں میرا دوست، یستیقظ جاگتا ہے، صدیقی مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یستیقظ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب آئیے اس کے تحت جو تمرین ہے، التمرین الدرس الرابع عشر، 14ویں سبق کی تمرین۔ یہاں پر ایک تصویر میں ایک بچہ سو رہا ہے، آپ کو خالی جگہ میں بچے کا وہی ہمیں بھرنا ہے جو پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ہمیں پیچھے ہم خالی جگہوں میں الطفلو ہے، الطفلو کے بعد ہمیں رکھنا ہوگا الطفل ینام فی مہدی، الطفل ینام فی مہدی، الطفل ینام فی مہدی، بچہ اپنے جھولے میں سوتا ہے۔ آگے تصویر میں بھی ایک بچہ ہے جو جاگ رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کو رکھنا الطفل یستیقظ فی مہدی، بچہ یستیقظ فی مہدی اپنے جھولے میں جاگتا ہے۔ سامنے ایک تصویر ہے، تصویر کے اندر ایک بچہ جو اس سے طلب کر رہا ہے، یہاں صرف ترجمہ کرنا ہے، سوال نہیں ہے، خالی ہے۔ الطفل یطلب الماء، الطفل بچہ، یطلب الماء پانی طلب کرتا ہے، بچہ پانی طلب کرتا ہے۔ تو جہاں آپ کو سوالیہ آئیں وہاں آپ کے سوال کے جواب دینے ہیں، اور جہاں صرف اسی طرح ہے تو آپ کو اس کو ترجمہ کر لینا ہے۔ هل الطفل ینام فی المہدی، کیا بچہ ینام سوتا ہے، فی المہدی پالنے میں یعنی گہوارے میں، جھولے میں۔ تو آپ اس کا جواب چونکہ پڑھ چکے ہیں، سوتا بھی ہے، تو آپ کہیں گے نعم، جی ہاں، الطفل ینام فی مہدی، فی المہدی، الطفل ینام فی المہدی، بچہ جھولے میں سوتا ہے۔ نام کے بعد سیم پورا جملہ رکھ دیں گے۔ آگے ہے سامنے هل الطفل یستیقظ فی المہدی، کیا بچہ جھولے میں جاگتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے پڑھا جاگنے کی، تو آپ اس کو رکھیں گے نعم الطفل یستیقظ فی المہدی، بچہ جھولے میں جاگتا ہے۔ اب یہاں پر آگے هل الطفل یطلب الماء، کیا بچہ پانی طلب کرتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی طلب کر رہا ہے، تو یہاں پر لکھیں گے نعم، جی ہاں، الطفل یطلب الماء، ہاں بچہ پانی طلب کرتا ہے۔ آگے هل انت تطلب الماء، کیا آپ پانی طلب کرتے ہیں، تو اب اگر آپ پانی طلب کرتے ہیں تو کہیں گے جی، نعم، نعم انا اطلب الماء، انا اطلب الماء، ہاں میں پانی طلب کرتا ہوں۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کہیں گے لا، نہیں، بل انا اطلب الکراسۃ، میں پانی طلب نہیں کرتا ہوں، لا سے تیری نفع ہو گئی، تو اب بل انا یا اطلب الکراسۃ، بلکہ میں کاپی طلب کرتا ہوں۔ هل انت تذهب الى الصین، هل انت کیا آپ تذهب جاتے ہو الى الصین چین تک، چین کی طرف، تو اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کہیں گے نعم، جی ہاں، انا اذهب، یا صرف اذهب الى الصین، نعم اذهب الى الصین۔ اور اگر نہیں جاتے ہیں تو کہیں گے لا، نہیں، بل انا اذهب الى المسجد یا الى المدرسہ، جہاں جاتے ہو وہ آپ لگا لیں، بل اذهب الى المدرسہ الى المسجد۔
حل صدیقک یذهب الی الصین، کیا تمہارا دوست یذهب جاتا ہے الی الصین، چین کی طرف؟ تو اگر جاتا ہے تو آپ کہیں گے نعم، جی ہاں، صدیقی یذهب الی الصین، میرا دوست چین تک جاتا ہے۔ اور اگر نہیں جاتا ہے تو آپ اس کو جواب میں کہیں گے لا، نہیں، بل صدیقی یذهب الی السوق، بلکہ میرا دوست بازار جاتا ہے یا مدرسہ جاتا ہے یا الی الحانوت یا دکان جاتا ہے، جو آپ کو لگے۔ آگے ہے حل الصلاۃ فریضۃ، تو یہاں کہنا کیا نماز فرض ہے؟ نعم، جی ہاں، الصلاۃ فریضۃ، ہاں نماز فرض ہے۔ حل الزکوٰۃ فریضۃ، کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ تو نعم، جی ہاں، الزکوٰۃ فریضۃ، ہاں نماز زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ سوالیہ جملے تھے، ان کے جواب ہم نے پیش کیے۔ اب یہاں پر صرف ہمیں ترجمہ کر لینا، ان کا سوالیہ نہیں ہے۔ اطلب الماء، اطلب تم طلب کرو، الماء پانی، تم پانی طلب کرو۔ اطلب الکراسۃ، اطلب تم طلب کرو، الکراسۃ کاپی۔ یہ فعل امر تو ساکن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو کسرہ آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہاں دو ساکن جمع ہو رہے تھے، ایک لام اور ایک با، تو جب ساکن جمع ہو جائیں تو ساکن جو حرکت دی جاتی ہے وہ کسرے کی دی جاتی ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کسرے کی حرکت ہے۔ اطلب الکراسۃ، تم کاپی طلب کرو۔ انا اطلب الماء، انا میں اطلب طلب کرتا ہوں، الماء پانی، میں پانی طلب کرتا ہوں۔ انت تطلب الماء، انت تم تطلب طلب کرتے ہو، الماء پانی، تم پانی طلب کرتے ہو۔ صدیقی یستیقظ، صدیقی میرا دوست، یستیقظ جاگتا ہے، میرا دوست جاگتا ہے۔ انا استیقظ، انا من میں، استیقظ جاگتا ہوں، میں جاگتا ہوں۔ تو یہ جو ہے تمرین ہماری یہ ہو گئی جس کے اندر ہمیں جملے تھے کچھ۔ اب آئیے ہم اردو سے عربی تمرین بناتے ہیں۔ اس کے اندر جو جملے ہیں ہمیں سبق کو مناسب خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ نمبر 1، بچہ اپنے جھولے میں سوتا ہے۔ بچے کی عربی الطفل، پھر لائیں گے سوتا ہے، ینام، کیونکہ غائب کے درجے میں تو کہیں گے الطفل ینام اپنے جھولے میں، فی مہدہ، الطفل ینام فی مہدی۔ نمبر 2، بچہ اپنے جھولے میں جاگتا ہے۔ بچہ الطفل اپنے جھولے میں جاگتا ہے، الطفل جاگنے کی، یستیقظ، الطفل یستیقظ فی مہدہ۔ نمبر 3، بچہ پانی مانگتا ہے۔ بچہ الطفل مانگتا ہے، یطلب، اور پانی الماء، تو بعد میں پانی لائیں گے، دوسرے نمبر پہ مانگتا۔ بچہ الطفل یطلب الماء۔ نمبر 4، کیا آپ پانی مانگتے ہیں؟ کیا کی عربی حل، آپ مانگتے ہیں، تطلب آپ مانگتے ہیں کیا؟ پانی، تو پانی کی عربی لائیں گے پانی، حل تطلب الماء، کیا آپ پانی مانگتے ہیں؟ نمبر 5، کیا آپ کا دوست پانی مانگتا ہے؟ حل کیا کی عربی حل، آپ کا دوست، صدیقو کا، حل صدیقو کا یطلب مانگتا ہے، الماء پانی، حل صدیقو کا یطلب الماء۔ نمبر 6، جی ہاں، نعم میرا دوست پانی مانگتا ہے، صدیقی میرا دوست، یطلب مانگتا ہے پانی کی، الماء، صدیقی یطلب الماء۔ نمبر 7، کیا آپ قلم مانگتے ہیں؟ کیا کی عربی حل، آپ مانگتے ہیں، تطلب القلم کی عربی قلم، حل تطلب الماء قلم، کیا آپ قلم مانگتے ہیں؟ نمبر 8، جی نہیں بلکہ میں کاپی مانگتا ہوں، جی نہیں، لا، بل کی عربی بل، بلکہ کی بل، میں مانگتا ہوں، اطلب الکاپی کی عربی کراسہ، لا نہیں، بل اطلب الکراسۃ، بل اطلب الکراسۃ۔ نمبر 9، کیا آپ جھولے میں سوتے ہیں؟ کیا آپ حل تنام، کیا آپ سوتے ہیں، فی المہدی جھولے میں، کیا آپ جھولے میں سوتے ہیں، حل تنام فی المہدی۔ جی نہیں بلکہ میں چٹائی پر سوتا ہوں، جی نہیں، لا، بلکہ کی بل، میں سوتا ہوں، انام میں سوتا ہوں، بل انام کس پر، چٹائی پر، علی الحصیر حصیر چٹائی پر، لا نہیں، بل انام علی الحصیر۔ یہ سبق ہمارا تمرین اور سبق کے ساتھ اور ہمارے تمرین کے جملے اور ترجمے کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ ہمارا سبق نمبر یہ 14 مکمل ہوا۔
جس کے اندر ہم نے آپ نے تمرین پڑھی اور سوالات بھی یہ حل کیے اور اردو سے عربی بھی حل کی۔ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں اور اپنی رائے سے نوازیں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کامنٹ باکس میں لکھیں تاکہ اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کی جا سکے آپ کو۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم۔